لیکن ہم سنیوں میں یہ بیماری داخل ہو گئی ہے کہ ہم سٹیٹس محبت میں ہو یا عقیدت میں ہو اتنا زیادہ بڑھا دیا کرتے ہیں کہ انبیاء کرام کے مقام اور مراتب بھی چھوٹے چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ میں نعت پڑھوں گا لیکن ایک ضروری بات آپ تک پہنچانا بہت اہم اور ضروری ہے۔ ایک روایت بہت چل رہی ہے کہ غوث پاک کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کقدرت علی حکم اتصالی، میں پوری کائنات کو اس طرح سے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے۔ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے غوث اعظم کا۔ بغداد میں دین کی بہار غوث اعظم سے ہے اور اتنی عظیم شخصیت ہے، وہاں جا کر جو دعا کرو گے اللہ سے، اللہ ان کے صدقے میں ضرور پوری فرماتا ہے۔ میں بغداد شریف گیا، پہلی دعا میں نے کی تھی کہ اے سرکار غوث پاک، آپ کی بارگاہ میں ہندوستان سے آیا ہوں، اگر مدار پاک کا کوئی خلیفہ یہاں ہو اس کی بارگاہ تک ہماری رسائی کروا دینا۔ دوسرے ہی دن میری ملاقات شیخ نورس مداری سے ہوئی، میں وہاں دوسرے ہی دن پہنچا ایک آستانے پر جس کا نام ابو الحسین نوری جن بزرگ کا نام تھا، وہ مدار اعظم کے خلیفہ تھے۔ دعاؤں کی مقبولیت کی جگہ ہے غوث پاک کی بارگاہ، سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن حدیث اور قرآن ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، نظر ہماری قرآن اور حدیث پر ہونی چاہیے۔ کوئی بات قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کے تو نہیں، کوئی بات قرآن مقدس سے اختلاف تو نہیں کرتی ہے۔ ایک روایت چل رہی ہے کہ حضور غوث پاک کا چاہنے والا قبر کے اندر گیا، اتنے میں نکیرین آئے، نکیرین نے پوچھا، کہا کہ بتا من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا غوث پاک بتائیں گے۔ پھر پوچھا گیا ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ کہا غوث پاک بتائیں گے۔ پھر آ کر اس نے پوچھا ما تقول فی شان حاضر رجل، حضور آ گئے، حضور کا چہرہ دکھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ما تقول فی شان حاضر رجل، اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ غوث پاک کا چاہنے والا کہہ رہا غوث پاک بتائیں گے۔ غوث پاک تشریف لے آئے، انہوں نے ہنٹر لیا اور فرشتوں کو مارا، فرشتے مار کھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس طرح کی روایات چل رہی ہیں، میرے پاس کتاب بھی ہے جس میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ فرشتے پہنچے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے کہا اے فرشتوں اسے مت کہنا کچھ، وہ میرا غوث میرا پیارا ہے۔ اب یہ سب روایات جس کا حدیث اور قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، عوام میں اس طرح کی روایات جھوٹی گڑھی ہوئی بیان کر کے غلط میسیجز دیے جا رہے ہیں۔ اگر مدار پاک سے تعلق رکھنے والی بھی کوئی روایت ایسی ہے میں کبھی نہیں بیان کرتا۔ میرے جد امجد ہیں مدار اعظم، لیکن جس میں فرشتوں کی توہین ہو یا انبیاء کے مقام کے برابر مقام کیا جا رہا ہو، چاہے وہ قطب المدار کی ہو یا غوث اعظم کی ہو یا معین الدین سرکار کی ہو، کسی ولی کی ہو، ہم نہیں بیان کرتے، نہ ہمارا اس پر عقیدہ ہے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے قدمی حاضی علی کل رقبت، رقبت علی کل ولی اللہ، اس طرح کی روایت جو چلتی ہے۔ مجدد عبدالعزیز محدث دہلوی نہیں، مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی نے، میرے پاس ہے اس کتاب کا بھی پرنٹ آؤٹ، انہوں نے لکھا مکتوبات امام ربانی میں کہ یہ روایت گڑھی ہوئی ہے۔ یہ لکھا کہ یہ روایت جو ہے وہ سکر کے عالم کی ہے، دوسری جگہ لکھا، اور ایک جگہ لکھا جو میرے پاس ہے، انہوں نے لکھا جو قطب المدار ہوتا ہے اس کے کاندھے پر گردن پر محمد الرسول اللہ کے قدم ہوا کرتے ہیں، قدم ہوا کرتے ہیں۔
آخر ان سب باتوں اور بحثوں سے کوئی فائدہ نہیں امت کو. بہتر یہ ہے حدیثیں سنائی جائیں، قرآن کی آیات پڑھی جائیں، اولیاء کا مقام بھی اگر سنایا جائے، چاہے قطب المدار کا سنایا جائے یا غوث پاک کا یا غریب نواز کا، تو تھوڑا سا درمیانی وسطیت میں بیان کیا جائے، نہ بڑھا کر بیان کیا جائے نہ گھٹا کر بیان کیا جائے. ہر ولی ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، اور جس قدر بھی وہ اشخاص، وہ شخصیتیں اور وہ عظیم اشخاص اور مخلوق خدا جن کا حدیثوں میں حکم آیا ہے کہ ان کا ادب فرض ہے، ان کی توہین نہ ہونے پائے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ہر ولی ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن کوئی ولی نبی نہیں ہوتا. کہہ دیں سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. اور کسی بھی ولی کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کسی دوسرے ولی کی توہین کرنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. ایک ولی کی توہین کر کے ایک ولی کو فضیلت دی جائے یہ بھی غلط چیز ہے، اور کسی بھی ولی کی شان میں ادنا سی بھی توہین کر دی جائے یہ بھی غلط چیز ہے. عرض کیا کرنا ہے آپ سے؟ حضور کی حدیثیں سنیں، اللہ کے نبی کے بیانات سنیں. ان قصے اور کہانیوں سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اگر ان اولیاء کرام کی کرامتوں سے کہیں زیادہ ان کے اعمال، اشغال اور ان کی ہوئی خدمتوں پر غور کریں گے تو آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے. کرامتیں، فضیلتیں بہت بیان کی جاتی ہیں، لیکن غوث پاک کا، غوث اعظم سرکار کا مشن کیا تھا، ان کی سچائی کیا تھی؟ چوروں نے آپ کو پکڑ لیا، آپ کے قافلوں کو جکڑ لیا، قافلے والوں نے پیسے چھپائے، کچھ نے جھوٹ بولا، لیکن جب ڈاکو غوث پاک کے پاس آئے، کہا تمہارا پیسہ کہاں ہے؟ کہا میری جیب کے فلاں جیب کے اندر ہے. انہوں نے کہا ڈاکوؤں نے جھوٹ نہیں بولا، تم آپ جھوٹ بول سکتے تھے. کہا میری ماں نے مجھے جھوٹ بولنا ہی نہیں سکھایا. اس واقعے کو بیان کیا جائے تاکہ لوگ جھوٹ بولنا چھوڑیں. ایسے ان واقعات کو بیان کیا جائے جس میں غوث اعظم کی عبادتیں ظاہر کی جاتی ہیں، مدار اعظم سرکار کی خدمتیں ظاہر کی جاتی ہیں، جس میں معین الدین چشتی کی محنتیں ظاہر کی جاتی ہیں. وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اللہ ہمیں غوث اعظم، غریب نواز، وارث پاک، صابر پاک، مخدوم پاک اور ہر ولی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی مولا علی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.